کبھی خدا سے رزق مت مانگنا، اس نے جو تقدیر میں تمہارے رزق لکھ دیا ہے اس سے ذرہ کم ملے گا نہ زیادہ، جتنا لکھا اتنا ملے گا، لیکن برکت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو برکت دیتے ہیں، اور ہماری برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور جب ہم کس سے ناراض ہوتے ہیں تو اس پر لعنت کرتے ہیں، اور وہ 7 پشتوں تک چلتی ہے، یعنی قیامت تک۔ جیسا یاجوج و ماجوج جو ہیں یہ وہی نسل ہے بے برکتی والی۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل تھے، اس زمانے میں اماں حوا سے 2 بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ آج جو ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوئے، 10 مہینے کے بعد پھر ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوئے، جب یہ جوان ہوتے تو اس کی بہن اس کی بہن اس سے شادی ہوتی تھی۔ لیکن قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی بہن وہ بہت حسینہ نازنین تھی، اور حابیل کے ساتھ جو ہوئی تو معمولی شکل کی، تو انہوں نے کہا کہ شادی کو، کہ میں اس سے نہیں کرنے کا، میں جو میرے ساتھ پیدا ہو اس سے شادی کروں گا۔ اس نے کہا جائز نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں تو حابیل کو چاہتا، نے کہا میں کسی کو نہیں چاہتا، خدا کے فرمان کو چاہتا ہوں۔ نہیں مانا، بھائی کو قتل کر دیا حابیل کو قابیل نے، اور اپنی بہن سے اپنا بیاہ کر لیا، شادی کر لی۔ اب اس سے جو اور بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا یافس۔ اس یافس سے یاجوج ماجوج کی نسل چل رہی ہے۔ جتنے دنیا میں آدمی ہیں اتنے اس سے دگنے یا 10 گنے یاجوج ماجوج ہیں، 10 گنا ہی ہوں گے، کیونکہ جو حدیث میں آتا ہے جب قیامت آئے گی اور یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے، ان پہاڑ کے درمیان سے یاجوج ماجوج جب نکلیں گے تو دریائے نیل کا پانی پئیں گے۔ جب دریا نیل کا پانی سب پی جائیں گے، اتنے نکلیں گے کہ سارا پانی پی جائیں گے، پانی رہنے کا، آخر کے جو لوگ آئیں گے تو کیچڑ ہوگا، وہ اسے ہی کھا دیں گے کہ یہی پانی ہے۔ تو اس سے اندازہ یہ ہو کہ 10 گنا ہے، جتنے آدمی ہیں آج دنیا میں اس سے 10 گنا یاجوج ماجوج ہیں، اور 2 نسل ہیں ان کی۔ ایک کے کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک کو بچھا لے ایک کو اوڑھ لے، اور کچھ نسل ایسی ہے کہ جو چھوٹے کان والے ہیں، لیکن آدھے ایسے ہیں کہ جن کے کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک کو بستر کی طرح بچھا لیں اور ایک کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں 7 پشتوں تک لعنت کروں، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ قیامت تک، کیونکہ اس نے خدا کی نافرمانی کی اور اپنی بہن سے بھی شادی بیاہ کر لیا، یہ زناکاری ہوئی اس زمانے کے لحاظ سے، کیونکہ نہیں تھا، وہ آٹا ساٹا ہوتا تھا۔ جو اب پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی، اور جو 10 مہینے کے بعد ہوئی، اس کے آپس میں دونوں کی، اس کی بہن اس کی بہن اس کی آتی تھی، اسے اپنی بہن سے کر لیا، تو 7 پشتوں تک لعنت پڑ رہی اس کے اوپر۔ تو مطلب یہ ہے کہ خدا نے جو وعدہ کیا ہے رزق کا تو ہے، اس نے لکھ دیا کہ رزق تمہیں اتنا ملے گا، لیکن برکت نہیں۔ برکت ہم اس کو دیں گے جس سے راضی ہوں گے، جس سے خوش ہوں گے، اور بغیر برکت کے ہمارا گزر نہیں چل سکتا۔ اب آج کل برکت نہیں ہے، 1000 کماوے تو روئے، 5000 کما رہا ہوتا جب قحط گزر نہیں ہوتا، 10,000 کماوے تب قحط گزر نہیں ہوتا، برکت نہیں ہے۔ اس لیے خدا سے ہر چیز میں برکت مانگا کرو، دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں، گھر باہر میں، سب چیز میں اللہ سے رزق نہیں برکت مانگو۔ جب کوئی مانگتا ہے اللہ مجھے رزق عطا فرما دے، وہ کہتے ہیں میں نے بندے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، لیکن برکت نہیں لکھی۔ برکت ہم اس کو دیتے ہیں جس سے خوش ہوتے ہیں، اور خوش اس سے ہوتے ہیں جو ہمارا تابعدار ہوگا، جو ہمارا فرما برداری کرے گا، جو ہمارے کہے ہوئے فرمائے ہوئے فرمان پر اپنا کام کرے گا۔ تو اس لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ان چیزوں سے بچو۔ اب حالات اچھے نہیں آنے والے، یہ کان کھول کے سن لو،
جو دن گزر رہا ہے اسے غنیمت جانو. حالات اتنے ابتر ہونے والے ہیں کہ تم یاد کرو گے، کہو گے کہ میں کیا کہتا تھا. جو کہہ رہا وہ سب سامنے آ چکا ہے، آنے والا ہے. میں تمہیں اس لیے ڈراتا ہوں تاکہ تم تائب ہو، توبہ کرو، درود شریف کی کثرت کرو، آیت الکرسی پڑھو، لا الہ پڑھو، استغفار کرو، تاکہ تم آنے والے گولوں سے جو برسیں گے، آسمان سے برسے آگ اور زمین سے نکلے کوئی بلا، دو ہی آدمی بچیں گے، جو نماز پڑھتے ہوں گے، درود پڑھتے ہوں گے، استغفار کرتے ہوں گے. کیونکہ جب کوئی آدمی گناہوں سے توبہ استغفار کرتا ہے تو جو گناہ کے نحوست آنے والی ہوتی ہے اس کے آگے دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، وہ آ نہیں سکتی. اور ایک دعا ہے ایسی، جب آدمی دعا کرتا ہے تو آسمان سے بلا نازل ہوتی ہے، ادھر سے دعا جاتی ہے، تو دونوں آپس میں لڑنے لگتے ہیں. وہ قیامت تک لڑتے رہیں گے، یہ اس بلا آنے والی بلا سے محفوظ رہے گا. اس لیے اپنے آپ کو، اب حالات اس کیٹیگری میں آ چکے ہیں کہ آدمی کے پاس، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی ڈھال نہیں ہے، صرف خدا کا نام ہے. آیت الکرسی، لا الہ، استغفار، نماز، اس پر قائم ہو جاؤ، اسے پابندی سے کرو، اس کے اندر ہی حدت نہ کرو، اس میں سستی نہ کرو. جب کوئی مصیبت نازل ہونے لگتی، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب روح نر کھڑے میں آ جاتی ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. اتنے چھاتی تک دم ہے، قبول ہے توبہ استغفار، اور جہاں حلق میں دم آیا، نزا ہو شروع ہو گئی، جا کرنی شروع ہو گئی، پھر بند ہو جاتا ہے دروازہ، اس کے بعد پھر نہیں. تو اس لیے ابھی وقت ہے اپنے آپ کو استغفار سے، درود شریف سے، کلمہ لا الہ الا اللہ سے اپنے آپ کو زندہ کرو، محفوظ کرو. خدا کے رحمت کے، کرم کے پردے کے اندر آ جاؤ. جب آیت الکرسی پڑھتا ہے تو خدا کے حصار میں آ جاتا ہے، جیسے قلعے کے اندر ہو. جب آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اسے گھیر لیتی ہیں. جیسے میں بتاتا ہوں کہ نماز اور روزہ ایک ایسی بڑی دولت مسلمانوں کو ملی ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس. قبر کے اندر جب آدمی جائے گا، دہنی طرف سے، بائیں طرف سے، پیروں کی طرف سے، سر کی طرف سے عذاب کا فرشتہ آئے گا. رمضان اڑ کے کھڑا ہو جائے گا، نماز اڑ کے کھڑی ہو جائے گی. میں ایک واقعہ پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک رئیس آدمی، بہت دولت مند رئیس آدمی، مونگ پھلیاں کھا رہا تھا کھڑا ہوا. ایک فقیر نے کہا مجھے کچھ دے دیجئے. اس نے اس کا مونگ پھلی کا ایک چھلکا اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا. اس نے اس کے منہ کو دیکھا، پھر اس چھلکے کو دیکھا، چلا گیا. شام کو وہ مر گیا. اسے دفنائی آئے رات کو جا کے. اب رات کو جب دفنا کے آ لیے، جو پاس رہنے والے تھے انہوں نے سنا، بھائی ارے میں زندہ ہوں، مجھے نکالو. چیخے مار رہا وہ. کہا بھائی آواز کہاں سے آ رہی؟ لوگ باہر نکلے. باہر نکل کے معلوم کیا دیکھ، بھائی یہاں سے آ رہی ہے، اس قبر میں سے آ رہی آواز. کھود دو اسے قبر کو. قبر جو کھود دی اس نے، جب لہر کھودی، برسوں تک لہر میں سے نکل کے جو بھاگا ہے، انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور گھر گیا. گھر والے ڈرے، انہوں نے کہا ڈرو نا، میں زندہ ہوں، میں مرا نہیں ہوں. آ کے تمام مال خیرات کر دیا. ان نے کہا بات کیا ہے، بات تو بتا. کہنے لگے جب مجھے رکھ کے یہ سب لوگ چلے آئے قبر کے اندر تو عذاب کے فرشتے آئے. وہی مونگ پھلی کا چھلکا جو چھوٹا سا تھا وہ بڑا چھلکا بن کے جب وہ داہنی طرف آئے تو ادھر کھڑا ہو جا، پیروں کی طرف ہے تب داہنے تو سر کے تو وہ چھلکا ہٹ گیا کہ یہ نہیں آ سکتا. آخر کو میں نے چیخنا شروع کر دیا اور چیخا تو پھر تم نے آواز سے میں نکل آئے باہر. تو جو ہاتھ سے صدقہ بھی دیتا ہے، وہ مثال، وہ حدیث ہے، قرآن ہے کہ صدقہ دو رد بلا ہے. آدمی کو، ایک آدمی تھا کوئی رئیس،
وہ بیمار رہ کرتا تھا، دوا کھانے بہت کچھ نہیں، اب مرا کہ جب مرا وہ روز اپنے صدقے میں کسی نے بتایا کہ ایک بکرا ذبح کر دو، وہ بکرے کو ذبح کر دیا، 8 دن تک اچھا ہے، پھر تکلیف شروع ہو جائے، پھر وہ بکرا ذبح کر دے، 1000 بکرے ذبح کیے، زندہ رہا، پھر ان کا اب تو میں ٹھیک ہو گیا، بس 30 دن مر گیا، پھر جب وہ صدقہ دیا تو وہ صدقہ بکرا اس کی زندگی کو بڑھاتا رہا۔ تو اس لیے اگر تم جیسا چھلکا دیا، چھلکے کی کیا وقت ہے، چھلکا تو بکری بھی نہیں کھانے کی، شاید میرے خیال میں تو بکریاں گائے بھینس بھی نہ کھانی، ایک چھلکا اس نے خیرات کیا، اس نے اس کو قبر میں بچایا۔ تو جب بھی موقع لگا کرے اپنی جان کا یہ کہہ کے پیسہ 2 پیسہ روپیہ 2 روپے یہ نیت کر کے دیا کرو، اے اللہ میں اپنی جان کا، ایمان کا، اسلام کا، اپنی صحت کا، اپنی زندگی کا صدقہ دیتا ہوں، تو تمہارا بچاؤ ہوگا دنیا میں بھی قبر حشر میں بھی۔ جتنے تمہارے ہاتھ ہیں یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ 3 دفعہ بسم اللہ، 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے، ہدیہ نذرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ سب نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے، ان کے صدقے سے پہل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جو ہے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے، تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ رحمتک یا ارحم الراحمین۔